جنون بے خودی میں پائے استقلال رکھتا ہوں، صراط عشق سے لغزش نہیں کرتا قدم میرا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی پرشکوہ اور صلاح و تقوی اور عظیمت کا ایک عجیب و غریب مرقع تھی، یہاں تک کہ اس ذات گرامی نے اپنا سارا سرمایہ حیات، اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اپنا سب کچھ رضائے مولا کے حصول اور اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرات گرامی وقار، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان تھے یا جن تھے، لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کو پورا سنیے گا۔ کون امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ امام احمد رضا جن کی نگاہوں میں جلال خداوندی سمایا ہوا تھا، وہ امام احمد رضا جن کے دل میں محبت رسول کے شرارے تھے، وہ امام احمد رضا جن کے سینے میں صدیق اکبر کے خلوص و پیار کی تنویر تھی، وہ امام احمد رضا جن کی پیشانی میں دشمنان رسول کے لیے فاروق اعظم کی شدت و سختی کے جلوے تھے، وہ امام احمد رضا جن کے قلب میں سنت عثمانی کی مچلتی ہوئی شان استغنا تھی، وہ امام احمد رضا جن کی زبان میں حیدر ذوالفقاری اور ضرب ید اللہ کی چمک تھی، وہ امام احمد رضا جو حفظ حدیث میں امام بخاری کی جانشینی کرتے نظر آتے، وہ امام احمد رضا جن کے فتوے میں امام اعظم کی تڑپتی ہوئی جھلک تھی، وہ امام احمد رضا جن کی نکتہ آفرینی میں امام شافعی کی مجتہدانہ شان نظر آتی تھی، وہ امام احمد رضا جن کے قول و فعل میں امام احمد بن حنبل جیسا عزم و استقلال نظر آتا تھا، وہ امام احمد رضا جن کی ہدایت و اصلاح میں غوث اعظم کے درخشندہ پیغام نظر آتے تھے، وہ امام احمد رضا جو آل رسول کا ادب و احترام کرتے ہوئے سید الطائفہ جنید بغدادی کے مسلک پر چلتے نظر آتے تھے، وہ امام احمد رضا جو الفت کا دریا اور پیار کا سمندر تھے، وہ امام احمد رضا جو قوم و ملت کے معمار اعظم تھے۔ حضرات محترم، آج میں انہی کا تذکرہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے شہر بریلی کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ ظہر کے وقت 14 جون 1856 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ حضرات گرامی وقار، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں جب بغداد شریف کی سمت معلوم ہوئی تو اس وقت سے لے کر جب تک زندہ رہے، بقید حیات رہے، غوث اعظم کے شہر مبارک کی یعنی بغداد کی طرف ادب کی وجہ سے کبھی پاؤں نہیں پھیلائے۔ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بچپن میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ کو پڑھاتے مگر آپ کی زبان سے نہیں نکلتا تھا، وہ زبر پڑھا بتاتے تھے، آپ زیر پڑھتے تھے۔ جب یہ کیفیت آپ کے دادا حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی تو آپ کو اپنے پاس بلایا اور قرآن مجید منگوا کر دیکھا تو اس میں لکھنے والے نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا۔ آپ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی میں ارادہ تو کرتا تھا پڑھنے کا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے بچپن سے سرکار اعلیٰ حضرت کی ذہانت۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے تھے میں 1-2 مرتبہ کتاب دیکھ کر بند کر دیتا، جب سبق سننے کا نمبر آتا حرف بحرف لفظ بلفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے۔ ایک دن کہنے لگے، احمد میاں سچ سچ بتاؤ تم آدمی ہو یا جن؟ کیونکہ مجھے پڑھانے میں دیر لگتی ہے، تمہیں یاد کرنے میں دیر
دیر نہیں لگتی۔ میں نے عرض کی اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ پاک کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام رائج علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی اور آپ زندگی کی شام ہونے تک فتاوی تحریر فرماتے رہے۔ 33 ضخیم جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ آپ کی فتوی نویسی کا کچھ حصہ ہے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔